सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाजरीन इस प्रोग्राम को हमारे सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेजेस पर देख रहे हैं। नाजरीन और सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कोरोना वायरस लपेटना शुरू हो गया। कोरोना वायरस के वापसी के ऐसे समझे कि असरात आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान में माशी सूरत हाल बहाल होना शुरू हो गई। बहुत से लोग, बहुत से कारोबार जिन लोगों के मुतासर हो रहे थे, उनमें से एक पाकिस्तान मैरिज इंडस्ट्री भी थी और इन्होंने बहुत लेवल पर अपनी आवाज़ भी उठाई और उस वक्त से 6 माह बाद आज से ये इंडस्ट्री ओपन होने जा रही है। और इस हवाले से आज हमारे साथ इनके चेयरमैन हैं जनाब जुल्करनैन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जुल्करनैन हैदर साहब, कैसा लग रहा है अब आपको, आज की फीलिंग आपकी? हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि मैरिज इंडस्ट्री वालों की आज फीलिंग्स क्या हैं कि कोरोना ख़त्म हो रहा है और पाकिस्तान में इसकी इजाज़त मिल गई है आपको मैरिज इंडस्ट्री खोलने की, तो सबसे पहले तो आपकी फीलिंग जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। असल में बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इसने। मुआशी तौर पे हमारे जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमारे मज़दूर तबका था, हमारे साथ जो जुड़े हुए जितने भी 70 के करीब इंडस्ट्री है जो इसके साथ जुड़ी हुई है मैरिज के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब गवर्नमेंट ने जब से हमारे लिए ओपनिंग की है, मैरिज हॉल्स खुले हैं और मैरिज से जुड़े हुए तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे मज़दूर भी वापस आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैरिज हॉल्स के अंदर जो है वो हमारी रौनकें भी दोबारा बहाल हो गई हैं, तो खुशी की बात है बिल्कुल। अच्छा, आपने इस दौरान बड़ी कोशिश की, ख़ास तौर पर आपका झंग से आपने इब्तिदा की मैरिज इंडस्ट्री की लीडरशिप के हवाले से और इस बात को अपना इस्लामाबाद तक पहुंचाया और वहाँ जो ऐवानों में बैठे लोग थे उन तक अपना मैसेज पहुंचाया। तो इस दौरान आपको कहीं मुश्किलात का भी सामना रहा होगा कि इतना एक तो माशी बुरहान था और उसके अलावा आप एक मिशन पर निकले हुए थे, तो कैसा लग रहा था उस वक्त? देखिए अदनान भाई, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन जब इंसान किसी नेक काज को लेकर चलता है ना, तो अल्लाह पाक फिर रास्ते बनाता चला जाता है। तो वाकई नो डाउट, एक तो गर्मी बहुत शदीद थी, फिर इसके जो फाइनेंशियल जो ज़ाहिर बात है, ये फ़ंड्स के बगैर आप कोई भी इस तरह की बड़ी एक्टिविटी नहीं कर सकते और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो हमें जो है पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा भी करना था। अपनी इंडस्ट्री के लोगों की जो मुआशी हालत ख़राब हो चुकी थी उसकी बेहतरी के लिए अलम तो किसी ना किसी को उठाना था। तो क्योंकि हमने वो जंग में जब शुरू किया इस काम को, तो हमें पूरे पंजाब ने फिर बुलाया। जब हमने पंजाब के लेवल पे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे KP के, बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ते चले गए। तो फिर वो जब आपके साथ कारवान बन जाता है तो फिर ये छोटी छोटी मुआशी और फ़ंड्स की कमी या इस तरह की कोई भी वो रुकावट नहीं बनती। ये सारे फ़ैसले अल्लाह पाक नीयतों पे करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत ठीक थी, हमसे नहीं देखा जा रहा था अपने मज़दूर का जो उसकी हालत हो चुकी थी, उसकी नौबत फाकों तक गई है और बड़े बुरे हालात गुजारे हैं उसने। ईदें उसकी, रमज़ान, बकरा ईद, बहुत बुरे हालात थे। तो उसमें फिर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर आपको कुछ सलाहियत दी हुई है तो उसको अपने इस तबके के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जुल्करनैन साहब, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक काफ़िला लेके चले और फिर उस काफ़िले के आज आप चेयरमैन हैं झंग में। झंग वालों के लिए भी एक ये खुशखबरी भी है, अच्छी खबर भी है कि हमारे झंग का नाम आप रोशन कर रहे हैं। जहां बाकी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ आपने भी किया। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपके सिरे आ गई, अब आपको उसे निभाना पड़ रहा है, तो कैसा लग रहा है इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें, ये जो कम्युनिटी है ये हमारा फ़ख्र है। तो अब ज़ाहिरी बात है, जब ये इंडस्ट्री तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी थी तो हमें इनका बहुत ज़्यादा फीलिंग, बहुत ज़्यादा दर्द था इनका, क्योंकि हमने इनके मुआशी हालात देखे हैं इस सारे तबके के। इसमें चाहे कोई मार्की वाला था, कोई मैरिज हॉल वाला था, लॉन वाला था, कोई टेंट, कैटरिंग, आउटडोर, जो भी इससे जुड़े हुए शोबे थे, उनकी हालत हमने देखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है सर। मुआशी हालात अबतरी की तरफ जा चुके थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने ये, फिर अल्लाह पाक, जब आप लोगों का भला सोचते हैं तो अल्लाह पाक फिर आपका भला करता है।
آپ جب کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. میرا تو یہ ایمان ہے, تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے اس کمیونٹی کی خدمت کر کے. اچھا, میرج انڈسٹری کھلنے کے بعد اب جو آپ کو اس کے کوئی آرڈرز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرج ہال بکنگ کے جو آپ نے ایک اوپن کر دی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو لاسز ہیں یا یہ جتنا عرصہ بند رہے ہیں وہ کوئی پورے ہونے کے چانسز ہیں, آگے کوئی آ رہا ہے سیزن اس کے ساتھ؟ جی الحمدللہ, کیونکہ شادی بہت ساری رکی ہوئی تھیں, تو ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ بکنگ بہت سپیڈی ہو رہی ہے. تو بلکہ کئی ڈیٹیں تو ایسی ہیں جو مین ڈیٹس ہوتی ہیں, جیسے ویکینڈز ہوتے ہیں, جمعہ, ہفتہ اتوار, موسٹلی جو ہے وہ ساری تقریباً سیل آؤٹ ہو چکی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں 50% الاؤ کیا ہے فنکشن کرنا, تو ہم فنکشن بھی 50% کر رہے ہیں, لیکن ہم کسٹمر پہ بھی کوئی برڈن نہیں ڈال رہے, اس کا وہی تقریباً پرانے ریٹس میں ہی ہم کر رہے ہیں. تو اللہ پاک پورے کرتا ہے, نقصان انسان تو جو ہے وہ کوشش ہی کر سکتا ہے. تو ہم پہلے بھی الحمدللہ بڑی زبردست سروسز پرووائڈ کرتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ ہم نے معاشی حالات بے شک خراب رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے جو ہمارے ایسڈ ہیں ہم نے ان کو دوبارہ سے رینوویٹ بھی کیا ہے, اس کی پہلے سے زیادہ ہم نے بالکل نیو ہی کر دیا ہے قسم کا. تو الحمدللہ جب کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس کی جو ہے ویوز جو ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے آج آپ کے پاس اس جگر مارکی پہ بیٹھے ہمیں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. جی بالکل, اصل میں یہ ساری اب کسٹمر کے لیے بھی ہم نے, یہ سب لوگوں نے اب ایک ریٹ بھی فکس کر دیے ہیں کہ اس ریٹ سے کم ہم نہیں کریں گے, ہم نے کیٹیگری وائز. یہاں میں آپ کی بات روکوں گا کہ ہم پہلے یہ چلتے ہیں کہ آپ نے اس کے علاوہ ایک ایسوسیشن بھی لانچ کیا ہے چھنگ میں. جی بالکل, خاص طور پر میرج ہال انڈسٹری کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جب آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک ریٹ فکس کر لیا ہے, تو اس کا نقصان پبلک کو تو نہیں ہوگا کہ پبلک عام طور پر کہیں نہ کہیں ڈسکاؤنٹ لینے کے چکر میں ہوتی ہے, جب آپ کے حلف ہو گئے, آپ لوگ اکٹھے ہو گئے, تو اس سے پبلک کو لاس تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل, پبلک کو لاس نہیں ہے. جو لوگ جب شادی سوچتے ہیں نا, تو ایک گھر میں ایونٹ آتا ہے 15 سال میں 10 سال میں, تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو ایونٹ ہے وہ یادگار ہو, ہماری برادری میں اور دھوم دھام سے ہو, پوری اس کی پوری شہنائیاں ہوں, سب کچھ ہو. تو اب ہم نے یہ اس لیے کیا, پہلے کسٹمر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں ڈسہارٹ کرتا تھا, ایک ہم جس کو دیسی لفظوں میں کہہ لیں بلیک میلنگ والا سین, کہ فلاں جگہ سے ہمیں یہ ریٹ مل رہا ہے, فلاں جگہ سے ہمیں یہ ریٹ مل رہا ہے. تو وہ اس شعبے کے لیے نا ایک بیڈ چیز تھی, جس کو ہم نے ختم کیا ہے. اب 2 آپشن ہیں, اب کسٹمر کو ہم خود سے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پورے علاقے کی جو میرج ہالز ہیں, جو مارکیز ہیں, وزٹ کریں, ود فیملی وزٹ کریں. اس کے بعد جب آپ پسند کریں, اپنی فیملی کو پسند کروائیں. اب صرف بات رہ گئی ہے پسند کی, سروسز کی اور آپ کی کوالٹی کی. اب ان تینوں چیزوں پہ آپ کا بزنس بیسڈ ہے, ریٹ سب کے ایک جیسے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کم از کم اب یہ پتہ چلے گا کہ فوڈ کس کا اچھا ہے, لوکیشن کس کی اچھی ہے, اور سروس کون بہتر دے رہا ہے. اس میں آپ کا یہ ایک اچھا کام ہے. اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب لیول پر بھی آپ اپنی اس ایسوسیشن کے بعد نیکسٹ آپ کا کوئی سٹیپ ہے ایس او پیز کے حوالے سے, خاص طور پر کہ کرونا سے بچاؤ کے گورنمنٹ کے میسیجز بھی چل رہے ہیں, کہ آپ کیا کریں گے؟ اسکولز کالجز وغیرہ میں تو بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے میسیج دیے ہیں اور وہاں کی جا رہی ہے, تو آپ کے پاس یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے؟ جی شاہ جی بالکل, ایس او پیز پہ تو عمل کرنا ہمارے اپنے مفاد میں ہے, کیونکہ دیکھیں ہم بھی تو یہاں پہ فل ٹائم جو فنکشن چل رہا ہوتا ہے ہم یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس پہ امپلیمنٹ نہ کروا سکے تو یہ تو ہماری جان کو بھی اس طرح خطرہ ہوگا, ہمیں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم جیسے اپنی کیئر, اپنی حفاظت کو مقدم رکھتے ہیں, ہمیں ایسے ہی ہمارے کسٹمر کی جو صحت ہے اس کا اتنا ہی خیال ہے. اور گورنمنٹ کے جو اسٹرکٹ ایس او پیز ہیں ان کو ہم نے گورنمنٹ سے جب یہ نوٹیفیکیشن لیا ہے تو ہائی لیول پہ ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کے ایس او پیز کو فل کرنا ہے 100%, اور اس کو انشور کروانا ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ جب ہم ایونٹس کرتے ہیں تو ہم اپنی انتظامیہ کو خود کال کر کے کہتے ہیں کہ سر وزٹ کریں ہماری مارکی کو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بزنس میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جب ہمیں 100 میں سے 110 مارکس مل رہے ہوتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے بھی, کیونکہ ہم ہمارے سروسز اور ایس او پیز پہ اس حوالے سے ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنے میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس سے ہماری جو ایک پریزنٹیشن ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس آیا ہے. اچھا, اس میں خاص طور پہ یہ ہوگا کہ کہیں گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسا تو نہیں کہا گیا کہ آپ کے ہال کی کیپیسٹی اگر 1000 کی ہے تو آپ 500 لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں, کوئی اس قسم کا بھی ہے؟ جی بالکل, پہلے جن لوگوں کی 1000 کی تھی اب وہ گورنمنٹ نے 50% الاؤ کی ہے, تو اب وہ 500 کی ہی بکنگ کر رہے ہیں.
تو جن کی جو 500 کی تھی وہ 250 کی کر رہے ہیں. SOPs کو تو ہم نے فل فالو کرنا ہے, اور یہ ہمارے یونائٹڈ ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ چیک کرے نہ کرے, ہم ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے ہم ان کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس ان کے اوپر رکھ سکیں. بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام Thank کے you very لیے much, sir. ہمیں وقت دیا. ناظرین اور سامعین, آج ہمارے ساتھ جو میرج انڈسٹری کے چیئرمین ہیں ذوالقرنین حیدر جگر ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے ان سے آپ کے سوالات بھی پوچھے کہ اس وقت ایک جو بزنس ہے ان کا دوبارہ شروع ہوا ہے پاکستان میں, خاص طور پر ایک کرونا کی وجہ سے سارے بزنس رکے ہوئے تھے اور یہ بھی شروع ہوا ہے. تو اب دعا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان سے کرونا وائرس بالکل ختم ہو, اور پاکستان کی معاشی صورتحال اور جن لوگوں کے کاروبار رک چکے تھے وہ دوبارہ بحالی کی جانب آئیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.